عروج و زوال زندگی کا حصہ ہوتے ہیں۔ عروج آتا ہے تو زوال بھی آتا ہے۔ چاند کی 14 تاریخ تک چاند عروج پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد 15 سے زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عملیات میں چاند کی تاریخوں سے عمل کی تاثیر میں فرق آتا ہے۔ چاند 14 کے درمیان میں محبت، پیار، تسخیر، دولت، عزت، صحت کے عمل کیے جاتے ہیں۔ 15 سے بعد عداوت، زوال، بندش، زبان بندی، جدائی کے عمل کیے جاتے ہیں۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور ہر منزل کی اپنی افادیت ہے۔ چاند کے عروج کے دنوں میں سمندر کا پانی کی سطح بلند رہتی ہے۔ چاند کی روشنی میں سمندر میں کشش شکل پیدا ہوتا ہے۔ چاند کی روشنی میں حشرات زمین سے باہر نکل آتے ہیں اور جفتی کرتے ہیں۔ چاندنی راتوں میں چکور چاند کی طرف پرواز کرتی ہے۔ چاندنی راتوں میں پدم ناگ ناگنی ملاپ کرتے ہیں، جس کو موہنی ملاپ کہتے ہیں۔ چاند کی 12، 13، 14 تاریخوں کو ناگمنی باہر نکالتا ہے، جو کہ خوبصورت ہیرا ہوتا ہے، جس کی تلاش میں جوگی حضرات رہتے ہیں۔ ناگ منی چاند کی روشنی میں چمکتا ہے، ناگ ناگن کے ساتھ رقص کرتا ہے۔ چاند کی روشنی میں ایک بوٹی کے پھول چمکتے ہیں، جس کو جگ جیون بوٹی بولتے ہیں، جو کہ دھاتوں میں ڈالنے سے سونا چاندی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بوٹی پہاڑوں میں پائی جاتی ہے یا دریاؤں کے کناروں کے قریب۔ اس بوٹی کو صرف چاند کی روشنی میں ہی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک ماہر حیوانیات مٹن ٹلی نے جانوروں پر تجربات کیے، جن جانوروں نے چاند کی پہلی تاریخ سے 14 تاریخوں تک جفتی کی، ان کے نر بچے پیدا ہوئے۔ جن جانوروں نے چاند کی 15 سے آخر تک جفتی کی، ان کے بچے مادہ پیدا ہوئے۔ چاند کا ہماری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ چاند کی روشنی میں پھول کھلتے ہیں، پودے بڑھوتری کرتے ہیں، پھولوں میں پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ چاند کا انسانی زندگی پر مثبت اثرات پڑتے ہیں۔ چاند کی ابتدائی راتوں میں خون کی گردش کا بہاؤ دائیں طرف کو ہوتا ہے اور تاریک راتوں میں بائیں طرف رہتا ہے۔ اگر مرد و عورت چاند کی ابتدائی دنوں میں ہم بستری کریں تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور چاند کی 15 سے بعد ہم بستری کریں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ چاند کے 14 دنوں کے اندر حیض کا خون دائیں طرف ہوتا ہے، اس کے بعد بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس طرح دائیں کوکھ میں لڑکا اور بائیں کوکھ میں لڑکی ہوتی ہے۔ چاند کی ابتدائی دنوں میں عورت کے چہرے پر نکھار آتا ہے، خون صاف ہوتا ہے۔ چاند کے عروج کے دنوں میں ٹھہرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ستارہ بلند ہوتا ہے، جبکہ چاند کے آخری تاریخوں میں ٹھہرا حمل والے بچے کا ستارہ گردش میں رہتا ہے۔ پروانے شمع پر مرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے؟ وجہ ہے کشش کی۔ ہندوستانی شاستر اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ منو بھگوان کا کہنا ہے کہ حیض کے بعد جفت راتوں میں 6، 8، 10، 12، 14ویں رات حمل قرار پانے سے لڑکا، اور طاق راتوں میں 5، 7، 9، 11، 13، 15ویں رات میں حمل ٹھہرانے پر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ ودھیاچاریہ کی رائے ہے کہ جفت راتوں میں ویراج کی کمی رہتی ہے، اس لیے جفت راتوں میں حمل قرار پانے پر لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور طاق راتوں میں چونکہ ویراج کی زیادتی رہتی ہے، اس لیے حمل ہونے پر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
وغیرہ بھٹ کی رائے ہے کہ عورت اور مرد کے دائیں عضو سے لڑکا اور بائیں عضو سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یوگ شاستر میں لکھا ہے کہ جس وقت ناک کے دائیں سوراخ سے سانس چلتا ہو اس وقت حمل ٹھہرانے سے لڑکا، اور جس وقت بائیں سوراخ سے سانس چلتا ہو اس وقت حمل ٹھہرانے پر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ برابر سانس میں اکثر حمل ٹھہرتا ہی نہیں، اور اگر ٹھہرتا ہے تو نامرد اولاد پیدا ہوتی ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عملیات کا بھنڈارا کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے عملیات دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں۔ جو دوست ہمارے عملیات سے مستفید ہوں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔